السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا پلیٹوز کانسیپٹ آف جسٹس کرٹیکل انالیسز، اور یہ ہے پولیٹیکل سائنس 1 کا ٹاپک ہے. تو اس کو آج ہم ڈسکس. پولیٹیکل سائنس 1 کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل سائنس پیپر ایک پیپر 1 ہے اور ایک 2 ہے. تو پیپر 1 میں کیا آتا ہے، اس میں ہوتا ہے سارے یہ آئیڈیالوجیز اور کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور پیپر 2 میں پولیٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سبجیکٹ اس طرح سے دو پارٹس میں ڈیوائڈڈ ہے. تو یہ پارٹ 1 کا پیپر ہے، پارٹ 1 کا حصہ ہے، اور اس میں میں ڈسکس کروں گا پلیٹو کا کانسیپٹ آف جسٹس. تو چلیے بنا دیر کی شروع کرتے ہیں. اچھا، پلیٹو ایک پولیٹیکل فلاسفر تھا. وہ یہ فلاسفیز بیسیکلی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس طرح کے لوگوں سے آتے ہیں جو ایک معاشرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنے حساب سے ایک رائے پیش کرتے، ایک ویو پیش کرتے کہ یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. تو ہر کسی نے اپنے اینگل سے ایک پرسپیکٹیو دیا اور ایک میٹر کو ڈسکس کیا ہے. تو پلیٹو نے جسٹس کے حوالے سے اپنی ویو دی ہے. According to Plato discussed justice in his famous work Republic. انہوں نے اپنے فیمس ورک ریپبلک میں اس کا ذکر کیا ہے. تو پلیٹو کیا کہتا ہے؟ Justice is achieved when everyone performs their proper role in society. اچھا، پلیٹو کہتے ہیں کہ جسٹس تبھی حاصل ہوگا جب ہر کوئی معاشرے میں اپنی طرف کا رول یعنی اپنے حصے کا کام کرے گا. تو پلیٹو یہی کہتا ہے. اب آتے ہیں اسٹرکچر آف سوسائٹی. پلیٹو ڈیوائڈڈ سوسائٹی انٹو 3 کلاسز. پلیٹو نے ایک معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے رولرز، جو کہ فلاسفر کنگز ہے. یہ رولرز ہے، یہ فلاسفر کنگ ہے. دوسرا آتا ہے آگزیلریز. یہ کیا ہوگا؟ آگزیلریز کون ہے؟ وہ واریئرز ہوں گے. اور پھر تیسرا آتے ہیں پروڈیوسرز فارمرز، یعنی رولرز، آگزیلریز اور پروڈیوسرز فارمرز. پہلے آتے ہیں کنگز، پھر آتے ہیں واریئرز، اور پھر آتے ہیں فارمرز. تو ایچ کلاس ہیز اے اسپیسیفک فنکشن. تو انہوں نے ہر کلاس کو اس انداز میں یعنی ایکسپلین کیے اور اس سے کہا کہ ہر کلاس کا اپنا فنکشن ہے. پھر آتا ہے کانسیپٹ آف جسٹس. جسٹس ایگزسٹ وین each class performs its own role. There is harmony and balance in society. No class interferes with another. تو جسٹس تبھی اچیو کر پائیں گے ہم، تبھی آئے گی سامنے جب پلیٹو کہتے ہیں یہ تینوں کلاسز جو ہے یہ اپنا رول پرفارم کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے. پھر آتے بیلنس، ہارمونی اور بیلنس اسی سے ہی اچیو ہوگی. اور تیسرا آتا ہے کہ آگزیلریز فلاسفر کنگ کے کام میں دخل نہیں دیں گے، اور آگزیلریز پھر اس طرح سے پروڈیوسرز کے کام میں بھی دخل نہیں دیں گے. تو تبھی جسٹس وہاں پہ پائے گا. اچھا، اس کی فلاسفیکل بیسس کیا ہے؟ فلاسفیکل بیسس اس کی یہ ہے کہ جسٹس از لنکڈ ود مورالٹی. تو جسٹس مورالٹی کے ساتھ لنک کرے گی، یعنی مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز اس کے ساتھ لنک کرے گی. پھر آتا ہے نالج اینڈ وزڈم شوڈ گائیڈ لیڈرشپ. نالج اور وزڈم ہی لیڈرشپ کو گائیڈ کرے گی. تو یہ بھی انہوں نے کہا. پھر آتے ہیں فلاسفر کنگز آر بیسٹ سوٹیڈ ٹو رول. یہ دو چیزیں یعنی یہ دو پوائنٹس آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی فلاسفر کنگز، نالج اور وزڈم جس کے پاس ہوگا وہی رول کرے گا، وہی لیڈرشپ گائیڈ کرے گا، اور وہی پھر از سوٹیڈ ٹو رول. تو اس کا فلاسفیکل بیسس یہ. پھر آتے ہیں کرٹیکل انالیسس. کرٹیکل انالیسس یہ جبکہ پلیٹو کی یہ تھیوری انفلوئنشل بھی ہے، لیکن اس کے کچھ لمیٹیشنز بھی ہے. اس نے ایک انسان کی فریڈم کو لمٹ کیا ہے، یعنی اس کو یہ ڈیفائن کہ انسان کس حد تک فری ہے اپنے چوائسز میں. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ واریر چوز نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ایز اے پروڈیوسر چوز کرے، تو وہ اس پہ آپ خواہ پھر واریر کا کام ہی کریں گے. اٹ سپورٹس اے ریجڈ کلاس سسٹم. اس نے ایک ریجڈ کلاس سسٹم کو سپورٹ کیا ہے. ریجڈ کلاس سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یعنی سوسائٹی کو 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا اور پھر اسی کو سسٹم کو یعنی سپورٹ کیا ہے. یعنی ایک فلاسفر کنگ، دوسرا آگزیلریز، اور تیسرا پھر پروڈیوسرز.
تو اس نے سوسائٹی کو 3 پارٹس میں اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جو کہ یہ غلط بھی ہے. اٹ میں لیڈ ٹو اتھارٹیرین رول. اتھارٹیرین رول کا کیا مطلب؟ بس صرف وہی کلاسی رول کریں گے جو فلاسفر کنگز ہے، وہی رول کریں گے اور انہی کا رول چلے گا. وہ دو اس کے ذریعے، یعنی وہ دو اس سے متاثر ہوں گی، ان پہ اس کا زور چلے گا. اٹ پرووائڈز اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن فار انڈرسٹینڈنگ جسٹس. ہاں، اگر اس کرٹیسزم سے ایک جسٹس کی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بھی بنیاد لیتی ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. اچھا، ریلیونس فار سی ایس ایس. ایکسپلین تھیوری کلیئرلی، mention structure of society, provide criticism, conclude with balanced evaluation. تو سب سے پہلے آپ تھیوری کو ایکسپلین کریں گے، پلیٹو نے کس طرح کا، کس حوالے سے کہا، جسٹس کو کس طرح ایکسپلین کیا. پھر اسٹرکچر آف سوسائٹی کو ایکسپلین کرے. اسٹرکچر آف سوسائٹی کیا کہا اس نے، فلاسفر کنگ، آکسیلریز اور پھر پروڈیوسرز. پھر اس کی کرٹیسزم کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا کیا، کون کون سی کرٹیسزم. پھر آتے کنکلوڈ اے بیلنسڈ ایویلیویشن. تو ایک بیلنس ایویلیویشن کو بھی آپ اس میں مینشن کریں، اس سے پھر ایگزامنر کو بھی سمجھ میں آئے گی، اور یا اگر آپ خود کسی کو دینا چاہتے تو اس کو بھی سمجھ آئے گی. باقی جو پیپر، جو کویسچن آپ کے پاس آئے گا، آپ اسی کے حساب سے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی آن کی تاکہ آپ کو ٹائملی میری ویڈیوز ملتی رہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.